بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اسے سن رہا ہے۔ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، کوئی ایکٹیویٹی، کوئی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکتی۔ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ چھوٹے سے چھوٹا کام یا کوئی بڑا کام کہیں بھی آپ کریں گے، کتنا بھی چھپا کر کریں گے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ کون بھی دیکھتے نہیں کو سمجھنا یہ بہت غلط بات ہے۔ ہم سب اس کو مانتے ہیں، ہر مسلمان اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اسی یہ اس کا بلیو ہے، اس کا عقیدہ ہے، لیکن اس بات کو وہ ہمیشہ یاد رکھتا نہیں۔ ہم جاننے والے نہیں دیکھ تو بس کیا ہو تو بھی کر لے جاؤ۔ یہ جو دنیا میں چل رہا ہے نا، اپنے گھر والوں سے یا بڑوں سے چھپ کر چھوٹی موٹی غلطیاں اور گناہ سب کرتے ہیں۔ گھر والوں سے تو چھپ گیا ہے تھوڑا دور جا کر کے، لیکن جہاں بھی وہ کر رہا ہے اللہ سے وہ کیسے چھپے گا؟ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ میں کچھ بھی کروں گا اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ چھوٹی بات پر بھی سزا دے سکتا ہے، بڑی بات پر بھی سزا دے سکتا ہے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، اسے نہیں کرنا ہے، ہمارے لوگ دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں۔ اسی طرح ہم اپنی غلطی کو دوسروں پر نہیں ڈال سکتے۔ ایک کام جان کر یا انجانے میں ہونا کہو کہ نہیں ہونا کہو کہ ایک کام ہو گیا، اب وہ کام دوسرے پر، کبھی کبھی جلدی میں چائے گر گئی، کپ گر گیا، ہمارے ہاتھ سے گرا لیکن ہم دوسرے پر ڈالتے ہیں، کہیں گرایا وہ انگے چڑھاتے، کہیں کو ان چھوٹا کون کی لایا سن کر رہا کرو۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہ محسوس نہیں ہوتا ہے، ایک تو اس میں جھوٹ ہے، پھر تہمت ہے، دوسرے پر گناہ کا بوجھ ہم ڈال رہے ہیں۔ فَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، تم میں کوئی مسٹیک کرتا ہے، خطیئہ کہتے ہیں ایک غلط کام لیکن ہونا کو وہ کریا نہیں، غلطی سے، مسٹیک سے، بھول کر کبھی ہو جاتا ہے۔ آپ روزے سے ہیں، وضو کر رہے تھے، پانی اندر چلا گیا، یہ مسٹیک ہے اور اللہ اس کو معاف کرتا ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اس مسٹیک کو آدمی سمجھے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور اثمن، اور اسم جان بوجھ کر کرنے والے غلط کام کو کہتے ہیں، گناہ کو جان بوجھ کر کرو یا انجانے میں کرو، ثم یرمی بہ بریئا، اس کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالنا، ان کر کو دوسرے کے اوپر ڈالے جانے۔ اگر ایسا کرتا ہے فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، تو یہ بہت بڑا بوجھ اٹھا رہا ہے گناہ کا، بہتان کا اور کھلے گناہ کا۔
اسے بھی معلوم ہے، اللہ کو بھی معلوم ہے، اور اللہ سزا دینا چاہے تو کبھی بھی اسے سزا دے سکتا ہے۔ تو کوئی بھی کام ہم اللہ سے چھپ کر نہیں کر سکتے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے، لوگوں سے ڈر کر چھپ کر کرنے میں کیا یہ ہے؟ کہاں بچے گا انسان؟ اسی کو یہاں کہا جا رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، یستخفون من الناس، یہ چھپ کر غلط کام کرتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، لیکن یہ کیا اللہ سے چھپ سکتے ہیں؟ نہیں چھپ سکتے۔ ابھی میں نے نماز میں جو سورہ مناسبت سے ہے، سورہ یوسف کی آیت، یوسف علیہ السلام کو بچپن میں اس جیلسی میں کہ ان کے ابا جان اس بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے بڑے بھائی 11 بڑے بڑے طاقتور ایک دن ابا سے جھوٹ بول کر کہ بچے کو ہم ذرا گھما پھرا کر لائیں گے، ہمارے ساتھ جنگل میں جائے گا، کھلائیں گے شکار کر کے، ایسا کہہ کر اندر کچھ اور ارادہ تھا، لے کر گئے ساتھ میں، اور پھر ان کو ایک باوڑی کے اندر ڈال کر ان کے کپڑے کسی جانور کا خون لگا کر آئے اور ان سے کہا کہ ہم تو کھیل رہے تھے، بھیڑیا جنگل کا جو جانور ہے وہ آیا اور یوسف کو کھا گیا، یوسف اب نہیں رہے۔ جب یہ سب کر رہے تھے، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ یعقوب علیہ السلام جو ان کے ابا جان ہیں، اگرچہ وہ پیغمبر ہیں لیکن واقعہ دور ہو رہا تھا، وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جیسے بچوں نے بتایا انہوں نے مان لیا اور ساری زندگی افسوس کرتے رہے، لیکن باپ سے تو بچ گئے، کیا اللہ سے بچیں گے؟ نہیں بچ سکتے۔ پھر یہی ہوا، اللہ نے اس بچے کو کہاں پہنچایا؟ وقت کے بادشاہ بنے، اور ان بھائیوں کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک وقت ایسا آیا اور ان کو پتہ چلا کہ ایک بادشاہ ہے، بہت اچھا انسان ہے، وہ مدد کرتا ہے، اناج دیتا ہے، تو پھر وہ دور سفر کر کے بادشاہ کے پاس آئے، یوسف کے پاس۔ جانتے نہیں تھے کہ یہ مانگنے کے لیے آئے، اللہ ذلت کے ساتھ لا کر کھڑا کیا۔ تو یہ ہوتا ہے، دنیا میں بھی آپ غلط کرتے ہیں اور چھپ کر برے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ پس منظر ہے۔ مدینے میں ایک مسلمان نے چوری کی، وہ درا جس کو بولتے ہیں، یعنی سر پہ یہ بدن پر جنگ میں لڑتے ہوئے بچاؤ کے لیے کچھ لوہے کا لباس بنایا جاتا تھا اس وقت، وار سے بچنے کے لیے، وہ اس نے چرایا۔ اور جب یہ پتہ چلا کہ اب پکڑے جا سکتے ہیں، بات کھل سکتی ہے، تو اس نے کیا کیا، ایک یہودی کے گھر کے پاس گڈھا کھود کر اس میں ڈال دیا۔ اس کے خاندان والے، اس کے قبیلے والے جانتے تھے کہ ہمارا آدمی چرایا ہے، لیکن رات بھر میٹنگ کرتے تھے کہ کس طرح جھوٹ بول کر اللہ کے نبی سے ان کو بچانا ہے، ورنہ چوری کی سزا ہوگی، لوگوں میں بدنامی ہوگی کہ فلاں چرایا ہے۔ اب یہ بھی ان کو رائے دی جا رہی تھی، تم جھوٹ بول لو اور قسم کھاؤ، تو اللہ کے نبی چونکہ مسلمان ہے، قسم کھائے گا تو اسے مان لیں گے، اور یہودی چونکہ مسلمان نہیں ہے اس کو سزا ملے گی۔ ایک پلاننگ تھی، رات میں پلاننگ کرتے تھے، اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، تم اس سے چھپ نہیں سکتے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ 24 گھنٹے ہر منٹ ہر آن ساتھ ہونے کا مطلب یعنی وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں جان رہا ہے، ہر ایکٹیویٹی وہ سن رہا ہے، وہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ ہر جگہ اپنے علم کے اعتبار سے، جانکاری کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے اور طاقت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ اللہ ہر چیز ہر جگہ وہ دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے،
نالج میں اس کے ہے، اور وہاں کچھ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی معیت ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، اس کا جو عرش ہے اس پر وہ مستوی ہے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے اللہ ہے ہر جگہ، کیا مطلب؟ اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں، اپنے صفات کے اعتبار سے۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اذ یبیتون، اب یہاں اشارہ ہے، لوگ جب راتوں میں کوئی پلاننگ کرتے ہیں کسی کو پھنسانے کی، کسی کو بدنام کرنے کی، یہ تو گناہ کے کام ہے نا۔ آج کل سارے لوگوں کا یہی کام ہے، ہر کام سامنے والے پر ڈال دو۔ ہمارا دشمن ہے، اگینسٹ پارٹی کا ہے، دنیا کے سارے گندے کام اس کے نام پر کر دو، کوئی ثبوت ہے نہیں ہے۔ یہ بہت غلط ہے۔ ایک ایمان والا کسی کے بارے میں جب تک خود نہ دیکھ لے یا ایک دم پرفیکٹ سورس سے اس کو پتہ نہ چلے، وہ کبھی غلط بات نہیں کرے گا، کسی پر الزام نہیں لگا سکتا ہے۔ اور الزام لگانے کی سزا بھی ہوتی، کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر آپ نے کوئی بات کہی اور آپ نے اس کا پروف نہیں دیا، آپ بھلے سچے کیوں نہ ہوں، شریعت میں اگر اسلامی حکومت ہے تو کوڑے مارے جائیں گے، اس کو سزا ہے۔ کس کے اوپر پر تو اس کے اوپر جھوٹے باتیں بولے جا رہی، یہ بہت غلط بات ہے۔ اور جہاں تھوڑا سا آدمی ایسی جگہ پہنچ گیا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، الٹی سیدھی حرکت کرے جا رہی۔ آدمی میں تو بڑا اچھا رہتا، اکیلے میں تنہائی میں کون نہیں دیکھتے سو جگہ بدل جاتا ہے، کیا کون بھی دیکھنا نہیں کرنے کا ایک ہمت، اسے ڈرایا جا رہا ہے۔ دیکھو ہر جگہ جو بھی تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کو غصہ آئے گا تو تمہاری بربادی ہے۔ یہ بلیو ہمیشہ ہمیں ساتھ میں رکھ کر زندگی گزارنا ہے۔ رمضان کا مہینہ اسی لیے آیا ہے، رمضان میں 24 روزہ کھولنے تک آدمی روزے کی حفاظت کرتا ہے، بھوک لگ تو بھی کھاتا نہیں۔ کئی کو بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے، کھانا بھی ہے اور اکیلا بھی ہے، روم میں کوئی دیکھنے والا نہیں، پھر بھی روزہ کھولنے تک وہ کھانا نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، دنیا جانے یا نہ جانے اگر میں کچھ کھا لوں گا روزے میں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو صرف روزے کی حد تک نہیں، اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی کام آپ اللہ سے چھپ کر نہیں کر سکتے، اس لیے غلط کام کرنا ہی کیوں؟ بھائی کسی ایک چھوٹے سے کام پر اللہ کو غصہ آ جائے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک آدمی کھانا کھا رہے تھے اور بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، سیدھا ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کل بیمینی، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو جھوٹ بولے، کیا بولے؟ میں سیدھے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، میرا ہاتھ جو ہے اٹھتا نہیں، یعنی کہ میرا ہاتھ ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہے۔ جھوٹ بول رہے تھے وہ جان بوجھ کر، ان کا ہاتھ ٹھیک تھا۔ اللہ کے نبی نے بد دعا دی اسی وقت، اگر ایسا ہے تو تیرا ہاتھ نہ اٹھے۔ بعد میں بتاتے ہیں کہ وہ پھر مرنے تک اس کا ہاتھ اٹھا ہی نہیں۔ اچھا ہاتھ تھا، اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکل گئی وہ ایسے سچی ہو گئی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو گیا، جیسے پیرالائز ہو جاتا ہے۔ تو اللہ یہ کام وہ کام نہیں، کبھی کسی بھی وقت کوئی بھی غلط کام اگر ہم کرتے ہیں اور اللہ اس پر پکڑنا چاہے تو ہمیں دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے، اور اس ایک گناہ کی وجہ سے ہم دوزخ میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس لیے ہر غلط کام سے بچنا ہے۔ روزے کے بارے میں یہی فرمایا گیا ہے نا، روزہ رکھ کر آدمی اگر غلط بات، جھوٹی بات، کوئی غلط کام، گناہ کا کام نہیں چھوڑتا ہے تو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کو کسی کو بھوکا رکھ کر کیا مزہ آتا ہے؟ اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ بندے کے دل میں میرا ڈر ہے یا نہیں، میرے احکام پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔
یہ ہمیشہ ہم اللہ کو دکھانا ہے، کبھی بھی انجانے میں جان بوجھ کر کوئی غلط کام، کوئی گناہ ہرگز نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ ساری دنیا سے تو ہم بچ سکتے ہیں، چھپ سکتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ جو اللہ کی صفات ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہر چیز دیکھتا ہے، اس پر ہمارا پورا یقین اللہ ہم سب کو عطا فرمائے تاکہ ہم ہر طرح کے گناہ سے، غلط سے بچ سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔